اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ایک عنوان آپ کی خدمت میں شروع کیا، اور وہ عنوان اب اپنی آخری منزلوں میں پہنچ گیا۔ آج اور کل صرف یہ 2 دن مجلسیں اور ہیں جس کے اندر ہمیں اپنی بقیہ باتیں آپ تک پہنچانا ہیں۔ ہمارا عنوان یہ تھا کہ ہم اہل بیت کے در پر کیوں ہیں۔ میں اس عنوان کے تحت اپنے حتی الامکان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ بات اہل بیت کے تعلق سے پہنچ جائے، اس لیے کہ اہل بیت بہت مظلوم ہیں، اہل بیت کا حق چھپایا گیا ہے، اہل بیت کے حق کو دبایا گیا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ حق تو بہت دور کی بات ہے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب لوگ اپنی اولادوں کے نام علی بھی نہیں رکھتے تھے، اپنی بیٹوں کے نام علی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام تھا، جبکہ وہ یہ بھول گئے تھے عداوت علی میں، وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کا ایک نام علی بھی ہے، یہ بات فراموش کر گئے کہ اللہ کا ایک نام علی ہے۔ مگر عداوت حیدر کرار کا عالم یہ ہے کہ ان کا حق بھی چھپایا گیا، ان کا حق بھی چھینا گیا، ان کے فضائل کو کم کیا گیا، ان کے فضائل کو دبایا گیا، ان کے نام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، ظالموں کا زوال ہوتا رہا، بنی امیہ اور بنی عباس تباہ و برباد ہوتے رہے، ویسے ویسے زمانہ آگے بڑھتا رہا۔ نام علی کل بھی لیا جا رہا تھا، نام علی آج بھی لیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ہم علی اور اولاد علی کا ذکر کریں، ہم ان پاک ہستیوں کا تذکرہ کریں جن کے حق کو دبایا گیا، جن کے ذکر کو کم کیا گیا، اور 70,000 ممبروں سے جن کو برا بھلا کہا گیا، 70,000 ممبروں سے جن کو برا بھلا کہا گیا۔ عزیزان گرامی، آج کچھ آوازیں آتی ہیں کہ صاحب جہاں کسی مجلس میں، کسی محفل میں ہمارے 2 دوست آ گئے جو غیر دوست ہیں ہمارے، تو بانی مجلس چپکے سے کان میں کہہ دیتا ہے کہ مولانا صاحب ذرا سا خیال رکھیے گا،
ذرا سا خیال رکھیے گا، بے شک ہم ہر ایک کا خیال رکھ کے مجلس کو پڑھتے ہیں۔ ہماری مجلسیں ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کسی کی دل شکنی ہو، ہماری مجلسیں ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کسی کو برا بھلا کہا جائے، ہماری مجلسیں ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو۔ لیکن اب اس کو ہم کیا کریں کہ جہاں نشیب ہوتا ہے وہیں پانی مرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نشیب کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سیدھے ایک ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں، ہم نگیٹو راستہ نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے توجہ کا خاص طالب ہوں کہ ہم نگیٹو راستہ نہیں اختیار کر رہے ہیں، ہم نگیٹو لائن کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، ہم بالکل سیدھے ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ہمارا سیدھے ٹریک پر چلنا بھی ناگوار گزرتا ہے تو ہم اس کو دور ہی سے سلام کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ لہذا ہم تھوڑے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہم جو علی کے فضائل ہیں وہ سب جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہمیں سب علی کے فضائل معلوم ہیں، نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علی کی فضیلتیں ہمیں کیا معلوم کہ علی کے فضائل کتنے ہیں، علی کی فضیلتیں کتنی ہیں، علی فضیلتوں کی کن منزلوں کے اوپر فائز ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہم نہیں جانتے۔ جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم بیان کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم کیا بیان کریں گے؟ لیکن جتنا ہم کو معلوم ہے کم سے کم اس میں سے تو کچھ ہم بیان کر دیں، اس میں سے کوئی خصت نہ کریں۔ اس لیے کہ علی کے متعلق تو رسول نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا، یا اللہ نے پہچانا، یا میں نے پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تمہیں تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، تو جب کوئی پہچانتا ہی نہیں تو ان کے فضائل کیا بیان کرے گا، ان کے واقعات کیا بیان کرے گا، ان کے معجزات کیا بیان کرے گا، ان کے بارے میں بیان کیا کرے گا؟ لیکن جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں اتنا ہم بیان کریں۔ تو عزیزان گرامی، جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں اتنا ہمیں بیان کرنا چاہیے، اور جتنا آپ سن سکتے ہیں اتنا آپ کو سننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ اتنا آپ کو سننا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہے کہ کہاں تک علی کے فضائل سنے جائیں۔ ہر جگہ علی کے فضائل ہوتے ہیں۔ اسلام میں اگر آپ علی کو مائنس کر لیجئے گا تو مذہب میں کچھ بچے گا نہیں۔ کیا کہنے۔ اسلام میں کچھ بچنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علی کی حیثیت اسلام میں ایسی ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں روح ہے۔ روح ہے، وہ ہے علی کی حیثیت۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم بول بھی رہے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ہاتھ پیر ہلا بھی رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے کان ہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، لیکن اگر جسم سے روح نکل جائے، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ اگر جسم میں روح نہ رہے، آنکھیں یہی رہیں گی، زبان یہی رہے گی، کان یہی رہیں گے، ہاتھ پیر یہی رہیں گے، لوگ کہیں گے مر گئے اٹھا کے دفن کر دو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جاؤ لے جاؤ، ہم اس لائق بھی نہیں رہیں گے کہ ہم نہا سکیں، ہم محتاج رہیں گے کہ کوئی ہمیں غسل دے، ہم محتاج رہیں گے کوئی ہمیں پاک کرے تو ہم پاک ہوں گے۔ اسلام میں علی کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے جسم میں روح کی ہے کہ علی کو نکال لیا تو کچھ بچ نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری۔
تو عزیزان گرامی، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم در اہل بیت پر 1400 برس سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم در اہل بیت پر کیوں ہیں؟ ہم در اہل بیت پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو وہ اسلام چاہیے ہے جو اسلام رسول اللہ نے چھوڑا تھا، وہ اسلام چاہیے ہے جو اسلام آل محمد نے بچایا تھا۔ عزیزان گرامی، بس جلدی جلدی بات کو اپنی مختصر کروں گا، وقت کے اندر بات تمام ہوگی، کہ ہمیں مذہب چاہیے ہے، اسلام چاہیے ہے، اور اسلام کی ایک بدقسمتی یہ رہی، دین کی یہ بدقسمتی رہی کہ اسلام کو جو نقصان پہنچا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں سے پہنچ رہا ہے۔ غیروں سے نقصان اتنا نہیں پہنچتا جتنا اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے شروع کی مجلسوں میں ایک مجلس میں مختصر عرض کیا تھا کہ اسلام میں اور بھی، اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذاہب ہیں جو اسلام سے پرانے ہیں۔ کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے، اور بھی دوسرے مذاہب اسلام سے پرانے مذاہب ہیں جن کی عمریں مذہب سے اسلام سے زیادہ ہیں، جو اسلام سے بہت پرانے ہیں، مگر اسلام مذہب کو اپنوں سے نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں بدنامی کا جو داغ لگ رہا ہے وہ اپنے بھائیوں سے لگ رہا ہے، غیروں سے اتنا نہیں لگ رہا ہے، یہ اپنوں سے لگ رہا ہے۔ اگر تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھا جائے، اگر تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھا جائے تو ہر چیز واضح نظر آنے لگے گی اور سمجھ میں آ جائے گا کہ بدنامی کا دھبا مذہب پر آج ہی نہیں لگ رہا ہے، یہ بدنامی کے دھبے جب سے دین آیا اور لوگ نام نہاد اسلام میں داخل ہوئے تب سے لگنا شروع ہو گئے، اس وقت سے لگنا شروع ہو گئے۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ 1400 برس پہلے چلیے، کسی بزرگ نے جمعے کی نماز بدھ کو کیسے پڑھا دی؟ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کیسے پڑھا دی؟ اسلام میں شراب حرام ہے، اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے، مذہب شراب کو حرام قرار دیتا ہے، مذہب جوئے کو حرام قرار دیتا ہے، مذہب کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا خون بہایا، بے گناہ قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کو جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ مذہب کہہ رہا ہے۔ یزید جو خلیفہ تھا، دعوی خلافت کر رہا تھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا، اس کا کردار تاریخ میں اٹھا کے پڑھیے آپ۔ یزید بظاہر مسلمان بھی ہے، یزید بظاہر خلیفۃ المسلمین بھی ہے، یزید بظاہر امیر المومنین کا ٹائٹل بھی لیے ہوئے ہے، لیکن مسلمان بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، ظاہری طور پر اسلام کا ٹھیکیدار بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کیے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی شراب پی رہا ہے، شراب کے حوض میں غوطے لگا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نجس جانوروں سے کھیل رہا ہے، بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہا ہے۔ آج عالم اسلام اس بات پر چپ کیوں ہے؟ آج مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ چلیے اوروں کو تو آپ
کچھ نہ کہیے، اس لیے احترام اور تقدس کے لبادے ان کو اڑا دیے گئے ہیں، احترام اور تقدس کے لبادے ان کو اڑا دیے گئے ہیں۔ لیکن حسین ابن علی نے یزید کو لا کے چوراہے پر کھڑا کر دیا ہے، یزید چوراہے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کوئی یزید کو کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کہ کوئی کہے کہ ہاں بے شک اور بزرگان اسلام کے حامی تو مل جائیں گے، مگر اگر اتفاقاً کوئی یزید کا حامی نظر آ گیا تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر کوئی یزید کی حمایت میں بول بھی دے تو وہ بولنے والا یزیدی ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں دور نہ جائیے، اپنے شہر ہی کو دیکھ لیجئے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کتنی آوازیں ہیں جو امت مسلمہ کی یزید کے خلاف اٹھ رہی ہیں۔ محرم کیا ہے؟ ہم محرم میں حسین پر ماتم کرتے ہیں، حسین پر روتے ہیں اور کربلا والوں کا غم مناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یزید کو برا کہتے ہیں، یزیدیوں کو برا کہتے ہیں، جو کربلا میں قاتل تھے، جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی ہم محمد کے نواسے کو روتے ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے پر آنسو بہاتے ہیں، کربلا کی یاد مناتے ہیں اور یزید کو برا کہتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں۔ ہم محرم میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ کسی کے آبگینوں کو ٹھیس لگ جائے، سنیے گا، کسی کے آبگینوں کو ٹھیس لگ جائے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم یزید کو برا کہتے ہیں، حسین پر آنسو بہاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تمام امت مسلمہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی، حسین پر آنسو بہاتی، یزید کو برا کہتی، یزید کو برا کہتی۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا عالم ہے کہ پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، کن سے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے، محمد رسول اللہ کہنے والوں سے۔ یہاں جلوس میں پریشانی ہو رہی ہے، وہاں مجلس میں پریشانی ہو رہی ہے، وہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے اس کے اندر پریشانی ہو رہی ہے۔ صبح سے شام تک میں کہیں باہر کی بات نہیں کرتا، دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، جس ملک میں رہ رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے تمام مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک مختلف جگہ سے یہ ٹیلی فون آتے ہیں کہ یہاں پریشانی ہے، یہاں دقت ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ جو پریشانی اور دقت کے ٹیلی فون آتے ہیں اور باتیں آتی ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اپنے بھائیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، غیروں کی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ غیر اسلام کو نشانہ تو بناتے ہیں، مذہب کو نشانہ تو بناتے ہیں، کبھی کبھی رسول اسلام کے اوپر تو ٹانٹنگ کستے ہیں، مگر جب محرم آتا ہے، جب عزاداری ہوتی ہے، جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، اور جو آوازیں خلاف اٹھتی ہیں وہ اپنے ہی صفوں سے اٹھتی ہیں۔ کیا کہنے۔ لیکن یہ ہندوستان ہے، یہاں پر عزاداری ہوتی ہے اور
ہمارے ملک میں ہندو بھائی بھی عزاداری کرتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، 2 دن پہلے یہیں مغل مسجد میں اوپر ایک ہندو بھائی آئے اور وہ یہاں سے ہدیہ کرنے کے لیے علم آئے. انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے یہاں 150 برس سے عزاداری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. 150 برس سے ہمارے یہاں عزاداری ہو رہی ہے. ہم 150 برس پرانے عزادار ہیں. ہم اطہر صاحب کی پوری زندگی میں نے مجلسیں سنی ہیں. سبحان اللہ. میں مسجد میں سر ممبر عرض کر رہا ہوں. اپنا نام بتا کے گئے، اپنا ٹیلی فون نمبر بتا کے گئے، اپنا کارڈ دے کر کے گئے اور یہاں سے علم ہدیہ کر کے لے کے گئے. کون؟ ہندو ہیں، مذہب ہمارا ان کا نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہندو علم ہدیہ کرتا ہے، مسلمان کا نکاح علم دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری. آواز بلند سلوات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی. مولا سلامت رکھے. سبحان اللہ. اور بتاؤں آپ کو، یہیں آپ کے بمبئی میں ایک مولانا نے ابھی 2-3 دن پہلے بتایا کہ میں ٹیکسی سے آ رہا تھا، ٹیکسی ڈرائیور غیر مذہب کا تھا، مہاراشٹر کا بھی نہیں تھا، جھارکھنڈ کے ایک انٹیریئر کا تھا. جھارکھنڈ کے ایک انٹیریئر کا تھا. تو اس نے یہ سب سبیلیں وغیرہ اس ایریا میں لگے ہوئے دیکھی. تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیوں لگا ہے، کوئی تہوار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، محرم ہے، ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں، یہ عزاداری ہے، امام حسین کا غم ہے، محرم کے لیے لگا ہوا ہے سب. تو ان کا اچھا محرم کے لیے لگا ہے. محرم آ گیا، ہم نے بھی 500 روپے چندے کے بھیجے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک دن تعزیہ رکھا جاتا ہے، اس گاؤں میں ایک گھر بھی مسلمان کا نہیں ہے. سنیے گا، ایک گھر بھی مسلمان کا نہیں ہے، مگر ہم لوگ جہاں جہاں بھی ہیں ہم لوگ کلیکشن کرتے ہیں، آپس میں چندہ کرتے ہیں اور 10 محرم کو حسین کا تعزیہ رکھتے ہیں. اور سنیے، ہم جس شہر سے آئے ہیں، ہمارا یہاں سے تعلق ہے لکھنؤ، وہاں بھی عزادار ہیں، ہندو عزادار ہیں. میرے والد بھی اس منبر سے پڑھ چکے ہیں. جن حضرات کو یاد ہوگا وہ یاد ہوگا کہ ایک ڈاکٹر پی ایس گپتا ہیں، وہ ہر سال مجلس کرتے ہیں 7 ربیع الاول کو. پڑھے لکھے انسان ہیں، کالج میں پروفیسر تھے، آج بھی مجلس ہوتی ہے. ایک اور پروفیسر ہیں کالج کے، پڑھے لکھے انسان ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ بیچارہ بے پڑھا لکھا جاہل ہے، اندھی عقیدت میں اس نے تعزیہ رکھ لیا ہے. کیا کہنے. اندھی نے تعزیہ رکھ لیا ہے. جی نہیں، پڑھے لکھے ہیں، پڑھ لکھ کے سمجھ بوجھ کے آنکھیں کھول کے عزاداری کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر پی ایس گپتا اور ایک پروفیسر ہیں بھاسکر، سبحان اللہ. جن کا تعزیہ بھی رکھا جاتا ہے، جو عزاداری بھی کرتے ہیں. لکھنؤ میں جھاؤ لال کا امام باڑہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ. راجہ جھاؤ لال. تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی 1400 برس گزرنے کے بعد بھی نام نہاد مسلمانوں سے حسین برداشت نہیں ہو رہے ہیں. ہندو عزاداری کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری. آواز بلند سلوات.
تو حسین نے کیا غلط فرمایا تھا؟ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں جہاں مسلمان تو نہیں مگر انسان رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ مذہب، یہ اسلام ہماری جان فدا، ہماری جان نثار، اسلام کی سچی اور صحیح تصویر اگر پیش کی ہے تو آل محمد نے پیش کی ہے، علی اور اولاد علی نے پیش کی ہے۔ اس لیے کہ مشہور و معروف واقعہ ہے، بات آ گئی تو سن لیجئے کہ ایک یہودی تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کی زوجہ، اس کی بیوی مدینے میں مر گئی۔ مدینے کی ٹھنڈی راتیں تھیں، وہ ایک ایک کے دروازے پر گیا کہ کوئی آ جائے، آ کے اس کی زوجہ کو غسل دے دے، مگر جس دروازے پر جا کے اس نے آواز دی، جس دروازے پر جا کے دق الباب کیا، کنجی کھٹکھٹائی، وہاں سے ایک ہی جواب ملا کہ رات ٹھنڈی ہے، صبح کو ہمارے گھر سے عورت آ جائے گی، بیوی آ جائے گی اور وہ آ کے تمہاری زوجہ کو غسل دے دے گی۔ ہر ایک نے ہاتھ جوڑ لیے، ہر ایک نے معذرت کر لی کہ رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، صبح کو آئے گی اور آ کے تمہاری زوجہ کو غسل دے دے گی۔ اسلام کے نام پر کھانے کمانے والے تو بہتیرے نظر آتے ہیں، مگر اسلام کے نام پر تبلیغ کرنے والے آل محمد ہی نظر آئیں گے۔ جب وہ تھکا ہوا اور مایوس اپنے دروازے پر پہنچا تو اس کو اندر جانے سے روک دیا گیا کہ اندر نہ جاؤ۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا خود تشریف لائی ہیں۔ بی بی جناب فاطمہ زہرا خود تشریف لائی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری اتنی ہمت و مجال نہیں تھی کہ میں فاطمہ زہرا کے دروازے پر جاتا، میں تو ان کے دروازے پر نہیں گیا، میں نے تو ان کے دروازے پر جا کے ان کو زحمت نہیں دی تھی، میری اتنی ہمت و مجال نہیں تھی کہ میں محمد کی بیٹی کے دروازے پر جاؤں اور جا کے ان کو زحمت دوں، مگر فاطمہ زہرا خود تشریف لائیں اور آ کے رات کو اس عورت کو غسل دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اسلام کی صحیح تصویر کسی کو سامنے چاہیے ہے تو محمد کے دروازے پر آئے، علی کے دروازے پر آئے، فاطمہ کے دروازے پر آئے، حسین کے دروازے پر آئے۔ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ۔ اور یہ عزاداری کیا ہے؟ جس عزاداری نے اسلام کو بچایا ہے، جس عزاداری نے مذہب کو بچایا ہے، جس عزاداری نے دین کو بچایا ہے، اس عزاداری کو ہلکے میں نہ لیجئے گا۔ یہ عزاداری اسلام کی زندگی کی ضامن ہے، اسلام کی زندگی کی ضمانت ہے عزاداری۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ محرم کیا ہے؟ یہ مجلس و ماتم کیا ہے؟ یہ آنسو کیا ہیں؟ یہ سینہ زنی کیا ہے؟ یا حسین کی صدائیں کیا ہیں؟ یہ یا حسین کی صدائیں نہیں ہیں، یا حسین ہی کی صدا نے اللہ اکبر کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے بھائی۔ اگر یا حسین نہ ہوتا تو اللہ اکبر کب کا ختم ہو چکا ہوتا، اللہ اکبر کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یا حسین نے اللہ اکبر کو بچایا ہے، کربلا نے کعبے کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ۔ کعبے کو بچانے والی کربلا ہے۔ کعبہ ہے، کربلا ہے۔ بے شک
کعبے کے تقدس کو کربلا نے بچایا، حرم رسول کو کربلا نے بچایا، اسلام کو کربلا نے بچایا۔ اس لیے کہ اگر یقین نہ آئے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یزید کی حکومت کے 3 سال تھے، 3 سالوں میں یزید نے 3 کارنامے انجام دیے۔ پہلے سال اس نے حسین کو شہید کیا، دوسرے سال اس نے مدینہ منورہ کو تاراج کیا، مسجد رسول کو تاراج کیا، مسجد کو استبل بنوا دیا، اس نے گھوڑے بندھوا دیے، اور تیسرے سال خانہ کعبہ پر اس نے حملہ کیا، کعبے پر آگ برسوائی۔ دیکھیے ہے تو بہت برا، لعنتی ہے، خدا کی لعنت ہو یزید پر، بے شمار لعنت۔ لعنتی ہے جس نے حسین کو شہید کیا۔ مگر یزید بھی ایک نکتہ جانتا تھا، ایک نکتہ پہچانتا تھا کہ اگر کعبے کو برباد کرنا ہے، اگر مسجد کو تباہ کرنا ہے تو پہلے حسین کو ختم کرو، جب حسین کو ختم کرو گے تب مسجد کو ختم کر پاؤ گے، جب مسجد ختم ہوگی تب خدا کا گھر ختم ہوگا۔ کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پہلے اللہ، پھر رسول، پھر علی، پہلے اللہ، پھر رسول، پھر امام، پھر علی۔ پہلے اللہ، اس نے کیا کیا کہ یہ ادھر سے چلا، پہلے امام، پہلے حسین، پھر رسول، پھر خدا۔ کیا نکتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یزید تو ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ عزاداری ہے، یہ امام حسین ہے جس نے اسلام کو بچایا۔ اکثر جوش میں آ کے ہم بھی یہ پڑھ جاتے ہیں ممبروں سے کہ حسین ابن علی نے نماز کو بچایا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے نماز کو بچایا، کربلا کے میدان میں حسین نے نماز کو بچایا۔ یعنی اس بہانے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب نماز کے اوپر تھوڑی سی اہمیت بیان ہو جائے، نماز کے فضائل بیان ہو جائیں، نماز پر زور ہو جائے۔ بے شک نماز پر زور ہونا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز واجب ہے، فروع دین میں پہلی نماز ہے۔ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز رد اس کے سارے اعمال رد۔ ان کا کربلا کے میدان میں حسین نے نماز کو بچایا۔ آپ بھی سنتے ہوں گے مقرر اپنے زور بیان میں، زور تقریر میں یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے کہ محمد کے نواسے نے، حسین ابن علی نے نماز کو بچایا، کربلا میں نماز کو بچایا، کربلا میں نماز کو بچایا۔ تو میرا ایک سوال ہے ان سے، اگر حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا تو روزے کو کس نے بچایا؟ کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ۔ حج کو کس نے بچایا؟ کیا کہہ رہے؟ قرآن کو کس نے بچایا؟ کعبے کو کس نے بچایا؟ اصول دین کو کس نے بچایا؟ فروع دین کو کس نے بچایا؟ آدم کو کس نے بچایا؟ نوح کو کس نے بچایا؟ ابراہیم کو کس نے بچایا؟ موسیٰ و عیسیٰ کو کس نے بچایا؟ کیا کہہ رہے بھائی؟ واہ 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 واہ۔ اس کو کس نے بچایا؟ جس نے بچایا ہو، دم ہو تو اس کا نام لیجئے۔ کیا کہہ رہے؟ کہ حسین نے اگر نہیں بچایا تو یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے روزے کو بچایا، یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے حج کو بچایا، یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے قرآن کو بچایا، یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے کعبے کو بچایا۔ اگر یہ بات کہ حسین نے نماز کو بچایا، کربلا میں حسین نے نماز پڑھی،
تو نماز تو محمد پر بھی واجب تھی، حسین پر بھی واجب تھی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، حسین نے کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز ادا کی تو حسین نے واجب کو ادا کیا، حسین نے عصر کی نماز پڑھی تو حسین نے واجب کو ادا کیا۔ یہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے عالم میں نماز پڑھی، تیروں کی بارش میں نماز پڑھی۔ بے شک یہ سبق ہے کہ اگر تیر بھی چل رہے ہوں، تلواریں بھی چل رہی ہوں، اگر لاشیں اٹھا رہے ہوں، تب بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر لینا، نماز قضا نہ کرنا۔ یہ تو پیغام حسینیت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسین کا میسج ہے، حسین کا پیغام ہے، مگر یہ نہ کہیے کہ اکیلے حسین نے نماز کو بچایا۔ حسین نے کیا بچایا؟ آپ سنیے گا، حسین نے کیا بچایا؟ جو دین محمد لے کے آئے تھے اس دین کو اکیلے حسین نے بچا لیا۔ بس حسین نے شریعت کو نہیں بچایا، شریعت محمدی کو نہیں بچایا۔ سر منبر عرض کر رہا ہوں، حسین نے شریعت محمد کو نہیں بچایا، حسین نے پورا دین بچایا۔ اس لیے کہ غدیر کے میدان میں شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے، دین مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ جو دین غدیر کے میدان میں مکمل ہوا تھا، کربلا میں وہی دین محمد کے نواسے نے بچا لیا، وہی اسلام بچا لیا۔ بس عزیزوں، آج باتیں کرتے کرتے نویں رات آ گئی۔ کچھ دیر شبیہ پیغمبر پر بھی آنسو بہا لیجئے اور بات تمام ہو جائے۔ حسین نے کیا انتخاب کیا تھا، اور اللہ نے بھی خدا کی قسم جو حسین کو بیٹا دیا تھا، بیٹا حسین کا تھا، بیٹا حسین کا تھا، مگر صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں محمد سے مشابہ تھا۔ ایک جملہ سنیے گا، حسین بنص قرآنی رسول کے بیٹے ہیں، حسین بنص قرآنی رسول کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے حسین کو محمد کا بیٹا قرار دیا جس کا اعلان قرآن میں ہے، اور اللہ نے حسین کو ایسا بیٹا دیا جو بیٹا محمد سے مشابہ ہے۔ ایسا بیٹا جو صورت و سیرت میں محمد سے مشابہ ہے، نام علی ہے، عمر فاطمہ زہرا کی ہے، اور صورت نبی کی ہے، صورت رسول کی ہے۔ آج اسی کڑیل جوان کا ماتم ہے، آج اسی علی اکبر کا ماتم ہے۔ آج کس کی خدمت میں آپ پرسہ دیجئے گا؟ کس کو پرسہ دیجئے گا؟ یا یوں کہوں کہ آپ کس کس کو پرسہ دیجئے گا؟ فاطمہ زہرا کو ان کے پوتے کا پرسہ، محمد مصطفیٰ کو ان کے شبیہ کا پرسہ،
حسین کو ان کے بیٹے کا پرسا، زینب کو ان کی گودی کے پالے کا پرسا۔ علی اکبر جن کو زینب نے پالا، زینب کی گود کے پلے ہوئے، زینب کے پروان چڑھائے ہوئے، ہاں کربلا کا میدان جب عاشور کی صبح ہوئی تو حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو مقتل کی اجازت دی، کہا جاؤ میرے لال، علی اکبر جاؤ مقتل میں سدھارو۔ سب سے پہلے علی اکبر کو مقتل کی اجازت دی، لیکن اصحاب باوفا نے علی اکبر کو روک لیا۔ حسین کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے چاہنے والے کھڑے ہو گئے، کہا آقا ہماری زندگی میں یہ نہ ہوگا کہ ہم بیٹھے رہیں اور علی اکبر مقتل کو سدھاریں، ایسا ہرگز نہ ہوگا آقا، ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ہمارے سامنے علی اکبر مقتل کو جائیں۔ جب تک چاہنے والے زندہ رہے علی اکبر کو مقتل میں جانے نہ دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دن بھر علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ میتیں اٹھانے میں شریک رہے۔ قاسم کا پامال لاشا آیا بیٹا باپ کے ساتھ، اون محمد کے جنازے آئے بیٹا باپ کے ساتھ، اصحاب باوفا کی میتیں آئیں بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ، چاہنے والوں کے جنازے آئے بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب عباس نے دریا سے سلام کیا، آقا میرا آخری سلام، تو کڑیل جوان بیٹا باپ کی کمر کو تھامے ہوئے، ہائے افسوس، جب برابر کا بھائی دنیا سے گیا تو کم سے کم بیٹا تو موجود تھا جو باپ کی کمر کو تھامے، لیکن جب علی اکبر سدھارے، ہائے لیلا کا لال، ہائے فاطمہ کے باغ کا پھول، ہائے علی اکبر، جب کوئی نہ رہا حسین کی خدمت میں آئے، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت دی، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ علی اکبر کو اجازت دی، مگر ایک جملہ فرمایا، کہا جاؤ بیٹا میں روکتا نہیں ہوں، مگر میرے لال جا کے خیمے میں ہو لو، خیمے میں رخصت ہو لو، اس ماں سے رخصت ہو لو جس کے تم بیٹے ہو، اس پھوپھی کو خدا حافظ کہہ دو جس نے تم کو مثل اولادوں کے پالا ہے۔ علی اکبر خیمے میں آئے، نہیں معلوم کہ ماں سے کیسے خدا حافظ کہا، نہیں معلوم کہ پھوپھی کو کیوں کر الوداع کہا، نہیں معلوم کہ کیسے بہنوں سے رخصت ہوئے، لیکن حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے کے باہر نکلنا چاہتے تھے تو 7 مرتبہ پردہ اٹھا گرا، اٹھا گرا، اٹھا گرا، اور آخر میں جب علی اکبر باہر نکلے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جوان کا لاشا نکل رہا ہے۔ جوان کی میت نکل رہی ہے، بہنیں سروں کو پیٹ رہی تھیں، پھپھیاں سر کو پیٹ رہی تھیں، واہ علی اکبرہ، واہ علی اکبرہ، علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر تیرے خیمہ پر آئے، بابا میں اجازت لے آیا، مجھے اجازت مل گئی، ماں نے رخصت کر دیا، پھوپھی نے خدا حافظ کہہ دیا، بہنوں سے الوداع کہہ آیا۔ حسین نے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا، سجایا، سنوارا، تیار کیا۔ علی اکبر رسول کی ہو بہو تصویر نظر آنے لگے کہ ایک مرتبہ باپ نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا
پالنے والے گواہ رہنا، میں ایسے بیٹے کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ ہاں جوانوں، اے جوانوں، آج علی اکبر کا ماتم ہے۔ اللہ تمہاری جوانی کو قائم رکھے۔ حسین کے بیٹے کی جوانی خاک و خون میں مل گئی۔ علی اکبر احوال پر سوار ہوئے، باپ نے خدا حافظ کہا، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ ایک نامی گرامی پہلوان آیا تھا لڑنے کے لیے، ماں نے جب حسین کے چہرہ دیکھا متغیر تو پوچھا کہ والی خیریت تو ہے، میرا بچہ کیسا ہے؟ تو حسین نے جواب دیا، لیلا ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے، تمہارا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ لیلا جا کے علی اکبر کی زندگی کی دعا کرو، سلامتی کی دعا کرو۔ لیلا خیمے میں آئیں، آگے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کی۔ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ بیٹا واپس پلٹ آیا، باپ سے پانی مانگا، باپ نے انگوٹھی دی، جاؤ میرے لال تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر کو خدا حافظ کہا، علی اکبر مقتل میں سدھارے، لیلا خیمے میں آ گئیں، زینب در خیمہ پر آ گئی، علی اکبر نے مقتل میں تلوار چلائی۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، اے بابا میرا سلام۔ حسین کیا کرتے؟ اب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ کڑیل جوان کے سرانے پہنچے، برچی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ چلا، منہ پر منہ رکھ دیا۔ ارے میرے لال، تیرے بعد زندگی نہیں ہے، دنیا پر خاک ہے۔ اے میرے لال خدا حافظ، واہ علی اکبرہ، واہ مظلومہ۔